استقبال ربیع الاول کے حوالے سے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ، ولادت باسعادت کا مہینہ۔ لوگوں کے اعتراضات پہ نہ جائیے گا، جن کو نہیں منانا نہ منائیں، جو منا رہے ہیں ان کو غلط نہ کہیں۔ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے ضرور اعتراض کیجئے، لیکن میلاد منانے کے لیے ہمیں آپ کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میلاد سے روکنے کے لیے کسی کے پاس پکی تو کیا کچی دلیل بھی نہیں، اور میلاد منانے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں۔ ہم مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ میں یہاں ناظرین کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو مناتے ہوئے اگر آپ چراغاں کر رہے ہیں، اگر آپ پرچم لگا رہے ہیں، اگر آپ شربت تقسیم کر رہے ہیں، شیرینی مٹھائی بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کپڑا، کھانا پینا، راشن دے رہے ہیں، اور درود و سلام کی محفلیں، نعت خوانی کی محفلیں سجا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہو سکے تو میلاد مناتے ہوئے یہ کام بھی کیجئے کہ ہر سنی مسجد اور ہر سنی گھرانے میں قرآن کریم کے 12 پارے یا 12 سورتیں یا 12 رکوع یا کم از کم 12 آیتیں روز تلاوت کریں، اور صحیح ترجمہ اور تفسیر ساتھ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کرتے رہیں۔ پیر کے دن نفلی روزہ رکھیں کہ پیر کے روزے کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں اس دن پیدا ہوا، وہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ 12 مسکینوں کو یا 12 دن ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا کپڑا دے دیں، یا راشن دے دیں۔ کوئی آپ کے پڑوس میں، رشتہ داروں میں کوئی نادار مستحق، کسی کی شادی کے اخراجات ہوں، کسی بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑوں یا دوسری ضروریات زندگی کا انتظام کر دیں، کسی مستحق مریض کی دوا کا انتظام کر دیں، یا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مزاج پرسی ہی مریضوں کی کر لیں، ان کی ہمت بڑھائیں۔ اگر کسی عزیز یا دوست سے کسی دنیاوی وجہ سے قطع تعلق ہو گیا ہو تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس سے تعلق دوبارہ جوڑ لیں، معافی تلافی آپس میں کر لیں۔ اگر ہم پر کسی کا حق، کوئی حق ہو تو اس خوشی کے موقع پر کوشش کریں کہ اس کا حق ادا کر دیں۔ کسی کے پیسے روکے ہوئے ہیں تو دے دیں، کسی کا اور کوئی چیز آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو جو بہتری آپ کر سکیں۔ اگر کسی ضرورت مند نے آپ سے قرض لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں رہا کہ ادا کر سکے، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو اپنی گنجائش کے مطابق یا تو پورا قرض معاف کر دیں، کچھ رقم معاف کر دیں، یا قرضے کی واپسی کی مدت بڑھا دیں، اس پر دباؤ ذرا تھوڑا سا نرم کر لیں۔ اپنے شناسہ غیر مسلم لوگوں سے ملاقات کریں، ان کو کوئی تحفہ دیں، اور ان کو اسلام کے بارے میں اچھی بات جس کتاب میں ہو یا آپ کی گفتگو میں ہو، ان کو دین کی دعوت دینے کے حوالے سے کوئی ایسا سلوک کریں کہ وہ دین کی بات سنیں، آپ کی طرف بڑھیں۔
اپنے گھر یا محلے یا علاقے میں جہاں اجازت ہو پودا لگائیں۔ جب مسلمان درخت لگاتا ہے تو جب تک وہ درخت کا سایہ یا پھل یا لوگ اس سے نفع پاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی مبارک چیز، جھنڈا ہے اس پہ گنبد شریف بنا ہے، درود شریف لکھا ہے، یا بیجز بنائے ہیں، بے ادبی نہیں ہونی۔ یہ جو آپ ٹرکوں سے کھانا پھینک کے دیتے ہیں بہت غلط بات ہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا آپ کو، بلکہ رزق کی بے حرمتی کا گناہ ہوگا آپ کو۔ شربت پلانے والے، یہ آپ کسی جگہ ٹرک روک لیجئے، لوگ لائن بنا کے لے لیں گے، لوگ لائن نہیں بنا رہے، آپ نے جمگٹا ہو گیا تو آپ طریقہ بنائیں، لیکن پھینکنے والا کام، غذا کو پھینکنا بہت بری بات ہے۔ اچھا، کہیں جھنڈا لگایا، کچھ اور لگایا آپ نے، بینر وغیرہ، اب آپ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، نالیوں میں گرتا ہے، کیسی بات ہے؟ آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ادب نہیں ہوگا تو کوئی ثواب تو دور کی بات، الٹا پکڑ کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ادب کا خیال رکھنا ہے، دل آزاری نہ کریں، اور ہو سکے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بری عادت چھوڑ دیں۔ کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں فضول خرچی والا، نامناسب، توبہ کر لیں۔ کوئی حرام کر رہے ہیں تو سچی توبہ کر کے بچ جائیں اس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں۔ تو میلاد شریف بڑے اہتمام سے منائیں، جلوس میں جائیں، باادب جائیں، باوضو جائیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو، عورتیں خاص طور پر مکس نہیں ہوں، وہ جلوس دیکھنے پہنچ جاتی ہیں، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بچی ہے کوئی آپ کی گود میں یا وہ اور بات ہے، لیکن عورتیں بے پردہ جائیں، یا موسیقی کا ایسا آپ لوگوں نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے کہیں، جو باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، وہ کر کے ثواب نہیں آپ پا سکتے۔ میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، مگر جس کا میلاد منا رہے ہیں ان کو بھی منائیں، ان کو بھی راضی کریں، کوشش کیجئے گا محبت سے یہ باتیں۔ انشاءاللہ شب میلاد میں 12ویں شب میں جامع مسجد گلزار حبیب میں جلسہ ہوتا ہے۔ شب میلاد بہت مبارک رات ہے، شب قدر سے بھی افضل رات ہے اس میں، کیونکہ حضور نہ ہوتے تو رمضان کہاں ہوتا، شب قدر کہاں ہوتی۔ تو یہ اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، پہلی عید ہے، کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، عید میلاد النبی۔ تو 12 تاریخ کو جماعت اہل سنت کا جلوس شروع ہوتا ہے، بولٹن مارکیٹ میں من مسجد سے نشتر پارک آتا ہے، ہم بھی اپنے گلزار حبیب مسجد سے مقررہ راستے پر جلوس لے جا کر اس میں شامل ہوتے ہیں، پھر نشتر پارک میں جلسہ ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں۔ 12 تاریخ کو جامع مسجد گلزار حبیب میں روزہ داروں کی افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، بہت سے جلوس وہاں آتے ہیں، تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ اس افطاری میں شامل ہونا چاہیں، کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیں تو وہاں پر مسجد میں بھجوا سکتے ہیں، یا آپ کسی طرح ٹیلی فون پر ٹیم سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ آپ خود کھانا لانا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہزاروں لوگ، 10 15 20 ہزار لوگ آرام سے افطاری کرتے ہیں، اس میں اگر آپ شامل ہوں تو وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ خود مسجد آ کر وہاں جاوید معرفانی صاحب ہیں یا مسجد کے خادمین ہیں، ان کے پاس آپ رقم جمع کرا سکتے ہیں۔